اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، سبحانک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کی ہوسٹ سائمہ عزیز آج ایک نئے ٹاپک کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے توبہ استغفار۔ حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ نے فرمایا، جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، لوگوں مرنے سے پہلے اللہ سے توبہ کر لو قبل اس کے کہ بیماری یا موت تم کو عاجز کر دے۔ نیک اعمال میں جلدی کرو، اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ خیرات زیادہ کرو، تم کو رزق دیا جائے گا۔ بھلائی کا حکم دو، محفوظ رہو گے۔ بری باتوں سے رکو، تمہاری مدد کی جائے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ارشاد فرماتے تھے، الہی مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، بلا شبہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا میں ایک حکمت ہے جو اپنی امت کو وہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ سے توبہ کرو۔ دن میں ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ہم کتنے ہی گناہ ایسے کر لیتے ہیں جن کی ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی، جانے انجانے میں بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں ہم سے، اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابلیس کو جب زمین پر اتارا گیا تو اس نے قسم کھائی، کہا، تیری عزت و جلال کی قسم، جب تک انسان کے اندر جان ہے میں اس کو بہکاتا رہوں گا۔ پروردگار نے فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جب تک موت کا غرغرہ نہ آ جائے اس کی توبہ نہیں روکوں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ ہمیں بہکاتا رہتا ہے، گناہوں کی طرف ہمیں کھینچتا رہتا ہے اور ہم بنا سوچے سمجھے ایسے گناہ کر لیتے ہیں جس سے اللہ کی ناراضگی ہم پر واجب ہو جاتی ہے۔ محمد بن عبداللہ سلمی کہتے ہیں کہ مدینہ میں چند صحابیوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک صحابی نے فرمایا، میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، جو شخص مرنے سے آدھا دن پہلے توبہ کر لے گا تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ دوسرے صاحب بولے، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، جو شخص موت کے غرغرہ سے پہلے توبہ کر لے گا اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ یعنی اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ہر وقت ہر پل اللہ سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ توبہ اور استغفار کرنے سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے اور بندے اور اللہ کے تعلق کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ فرمایا، اللہ سے استغفار کر۔ اس نے عرض کیا، میں توبہ کر لیتا ہوں پھر دوبارہ ویسا ہی کرتا ہوں۔ فرمایا، جب بھی گناہ کرے توبہ کر لیا کر یہاں تک کہ شیطان خاسر ہو جائے۔ اس نے عرض کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میرے گناہ بہت ہو جائیں؟ فرمایا، اللہ کی معافی تیرے گناہوں سے زیادہ ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ اپنے بندوں کی گناہوں پر معافی کا منتظر ہوتا ہے۔ وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ اس کا گناہگار بندہ اس کی طرف پلٹے، آئے، اس سے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ مرتے دم تک تم کو آرزوئیں فریب دیتی ہیں، اللہ کے متعلق تم کو شیطان نے دھوکے میں رکھا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ میں بلا شبہ معاف کر دینے والا ہوں اس کو جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے پھر سیدھے راستے پر چلا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے اور اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے تو اللہ اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے اور اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور بندہ جب بار بار گناہ کر کے اللہ کے سامنے نادم ہوتا ہے تب بھی اللہ اسے مایوس نہیں کرتا، اسے بخش دیتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر وقت اللہ کی طرف راغب رہ کر اپنے گناہوں کی، جو چھپے ظاہر جانے انجانے میں جتنے گناہ ہو گئے ہیں ان سب گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ گناہوں کی معافی مانگتے رہنے سے ہمارا تعلق جو اللہ کے ساتھ ہے وہ مضبوط رہے گا، جڑا رہے گا۔ اور بہت ساری، آپ کو پتہ ہے، استغفار کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور رزق صرف مال نہیں، رزق میں اولاد بھی ہے، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے اور اس دنیا کی ساری نعمتیں ہیں۔ اس لیے میں آپ سے
یہ گزارش کرتی ہوں کہ دن رات میں کوئی ایک ایسا وقت مقرر کر لیجئے جس میں اللہ سے، اپنے رب سے تعلق جوڑنے کے لیے استغفار کیجئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اور اللہ کے سامنے عاجز ہو کر، ایک گناہ گار بندوں کی طرح عاجز ہو کر اللہ کے سامنے جھک جائیے۔ بے شک اللہ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، کریم ہے، بے شک وہ خوب حکمت والا ہے، علم والا ہے، وہ اپنے بندے کے گناہ پر اس کی پکڑ نہیں کرتا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی، اور اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، اگر میری باتیں آپ کو سمجھ آتی ہیں، اگر میری باتوں نے آپ کے دل پر کوئی اثر کیا ہے تو میری گزارش ہے کہ مجھے سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور لائک کیجئے، تاکہ اس صدقہ جاریہ کے کام کو میں چلا سکوں آگے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔